एपिसोड 86। वो मुझे एक दफ्तर ले गया जहां मेरा रिकॉर्ड दर्ज हुआ। मेरे हाथों के निशानात लिए गए और तस्वीर लेकर चंद मिनट में मेरा कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड तैयार कर दिया गया। जॉन ने मुझे बाहर लाकर छोड़ दिया। तुम चाहो तो घूमो फिरो, यहाँ खाने या ख़रीदारी के लिए रकम की ज़रूरत नहीं होगी। ये कार्ड दिखा देना, तुम्हें मतलूबा चीज़ मिल जाएगी। क्या मैं जजीरे में हर जगह पर जा सकता हूँ? समंदरी इलाकों में नहीं जा सकते और गैर आबाद जगहों पर जाने से खुद को रेस करो। जब मेरे पास आना हो तो किसी भी गाड़ी वाले से कह देना कि एग्जेक्टिव लॉजेस पहुंचा दे। वहां आकर मेरे अपार्टमेंट का किसी से भी पूछ सकते हो। जॉन अपनी जीप नुमा गाड़ी में बैठकर रुखसत हो गया। यहाँ पर ज़्यादातर बरकी गाड़ियाँ थीं, सिवाय मुहाफिजों के पास मौजूद गाड़ियों के। उनमें सिर्फ 2 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी। ये बैटरी से चलती थी और बैटरियों को चार्ज किया जाता था, मगर ये गाड़ियाँ सिर्फ आला ओहदेदारों के पास थी। आम अफराद और वर्कर्स को मैंने हमेशा साइकिलों पर ही देखा था। पूरे जजीरे पर आने जाने के लिए उम्दा किस्म की कुशादा और हमवार सड़कें बनाई गई थीं। मैंने एक रेस्टोरेंट में कार्ड दिखाकर उम्दा किस्म का लंच किया। उसके बाद पैदल उस इलाके की सैर करने लगा। शॉपिंग एरिया में दर्जनों के हिसाब से दुकानें थीं, जहाँ पर दुनिया जहाँ का सामान मिल रहा था। खरीदारी करने वालों में अरब और एशियाई नुमायाँ थे। जाहिर है ये सब करोड़ और अरबपति थे। जजीरे वालों ने उन्हें शॉपिंग की सहूलत मुहैया करके कमाई का एक और तरीका निकाला था। मुझे याद था यहाँ पर बिकने वाला ज़्यादातर सामान बहरी जहाज़ों से कज़ाकी करके हासिल किया गया था और उसे उन्हीं लोगों के हाथ फरोख्त करके एक तीर से 2 शिकार कर रहे थे। मैंने एक दुकान से चंद सूट लिए, जूते और ज़ाती ज़रूरत का दूसरा सामान खरीदा इन मानों में कि मैंने सिर्फ अपना कार्ड दिखाया और दुकान वाले ने मुझे बताया कि मैं $400 मालियत की ख़रीदारी कर सकता हूँ। एक लिबास मैंने वहीं ट्राई रूम में बदल लिया, आरामदेह जूते और एक सनग्लास हासिल किया। लिबास में ट्राउज़र्स और टी शर्ट ली थी, क्योंकि जजीरे का मौसम किसी कदर मुतदिल था। मैंने महसूस किया कि यह जजीरा भी जनूबी निस्फ़ कुर्रे में था, वरना शुमाली निस्फ़ कुर्रे में इस वक्त गर्मी का मौसम था। और जब हम यहाँ से अफ्रीका के लिए रवाना हुए थे तो यहाँ खासी गर्मी थी, मगर मौसम में शिद्दत नहीं थी। ना गर्मी अज़ाबनाक थी और ना ही ये सर्दी परेशान कर रही थी। मैंने दुकान वाले से ही पूछा, यहाँ कहीं से साइकिल मिल सकती है? ज़रा आगे एक रेंट कार है, उसके पास साइकिलें भी मिलती हैं। मैं रेंट कार पर पहुंचा। उसने मेरे कार्ड पर कार देने से इनकार किया। अलबत्ता एक अदद साइकिल ज़रूर दे दी, जिसमें छोटा सा इंजन भी लगा था। हैंडल पर एक बटन था जिसे दबाकर पैडल चलाए जाते तो इंजन चल जाता था। अगरचे जॉन ने मुझे गैर आबाद जगहों की तरफ जाने से मना किया था, मगर घूमने फिरने के दौरान मैंने महसूस किया कि गहरे सांवले रंग का छोटा सा शख्स मुस्तकिल मेरे पीछे है। मैं साइकिल पर सवार हुआ तो मैंने उसे भी रेंट साइकिल की वाले की तरफ रपकते देखा और साइकिल पूरी रफ्तार से चलाता आबादी से बाहर ले जाने लगा। उसका इंजन खासा ताकतवर था। साइकिल को 20-25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चला रहा था, लेकिन चंद मिनट बाद मैंने अक़बी आईने में उस शख्स को एक दूसरी साइकिल पर अपने अक़ब में आते देखा। अच्छा बेटा, अभी देखता हूँ तुझे, मैंने खुद से कहा। आने वाला हैरत अंगेज रफ्तार से साइकिल चलाता आया था, क्योंकि वो पैडल मारकर चला रहा था। मैंने साइकिल एक तवील नज़र आने वाली सड़क पर डाल दी, जिसके दोनों तरफ झाड़ियाँ और दरख्त थे। ये सड़क शायद बंदरगाह की तरफ जाती थी। जॉन की रिहाइश भी उसी तरफ थी। रास्ते में मुझे 1-2 जगह सिक्योरिटी गार्ड्स गश्त करते नजर आए। मैंने उनसे सड़क की मंजिल के बारे में पूछना चाहा, लेकिन फिर नज़रअंदाज करके गुजर गया। मुझे अंदेशा था इस तरह वो शख्स मेरे नज़दीक आ जाएगा। वो अब तक साबित कदमी से मेरा ताक़ुब कर रहा था, लेकिन मेरे पास आने में नाकाम रहा था। उसकी वाहिद कामयाबी यह थी कि उसने मुझे अपनी नज़रों से ओझल होने का मौका नहीं दिया था। इस बात की मुझे भी तवक्को थी कि जजीरे पर मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि सख्त निगरानी की जाएगी। आगे जाकर सड़क दाएं तरफ घूम रही थी। अचानक मेरे जहन में शरारत आई। जैसे सड़क मुड़ी, मैं पीछे आने वाली की नज़रों से ओझल हो गया। मैंने ब्रेक लगाते हुए साइकिल कच्चे में उतारी और उसे झाड़ियों में ले गया। साइकिल रुकते इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। मैं झाड़ियों में इतना अंदर चला गया कि सड़क से नजर ना हो। ज़रा देर बाद ताक़ुब करने वाला हाँफता काँपता पैडल मारता मेरे सामने से गुजरा। न जाने उसने क्यों इंजन वाली साइकिल नहीं ली थी। मैं अपनी हंसी जब्त कर रहा था। उस जगह सन्नाटा था और ज़रा सी आवाज़ उसे खबरदार कर सकती थी। उसके गुजरने के कोई 1 मिनट बाद मैं उठा। मेरा इरादा वापस कस्बे की तरफ जाने का था। सियाह फाम और पस्ताकत शख्स खुद ही वापस आ जाता। वो मेरी रिपोर्ट भी करता तो मैं कह सकता था कि मैं बासफितरी तकाज़ों से मजबूर होकर सड़क से उतर गया था। लेकिन उठने से पहले रस्सी का खलका मेरी गर्दन में आन पड़ा और इतनी सूरत से तंग हुआ कि मैं उसे कसने से रोक न सका। मैंने तड़प कर उसे ढीला करने की कोशिश की, मगर रस्सी डालने वाले ने मेरी पुश से अपना घुटना टेक कर रस्सी पर जोर लगाना शुरू कर दिया।
रस्सी इतनी सख्त हो गई थी कि मेरी उंगलियां उसमें ना जा सकी और मेरा दम घुटने लगा। फंदा लगाने वाले ने यह काम महारत और ताकत से किया था। मैं कोशिश के बावजूद उससे छुटकारा पाने में नाकाम रहा। मेरा ये छुपा दुश्मन कौन था? अगर ये जजीरे पर उबैद बिन सलाह के हमदर्दों में से था तो उसे ये काम नहीं करना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं था कि उस जजीरे पर मेरे दुश्मनों की कमी नहीं थी। बहुत सारे ऐसे थे जो मेरे बड़बोलेपन की वजह से मेरे दुश्मन थे। काउंसिल ने मुझे सजाए मौत दी थी और मैंने इलेक्ट्रिक से मुकाबले में ज़िंदगी जीत ली थी, लेकिन इस मुकाबले के दौरान मुझे जिस तरह से हराने की कोशिश की गई थी उससे मेरे नादीदा दुश्मनों का नाज ज़ाहिर होता था। रस्सी ने निजात पाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हादसे में बच जाने के बाद मैं कितना कमज़ोर हो गया था। एक रस्सी भी अपने गले से नहीं निकाल पा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मौत का फरिश्ता पर फड़फड़ाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो आकर मुझे अपने साथ ले जाता, अचानक मेरे गले से रस्सी निकल गई। मैं मुंह के बल जमीन पर गिरकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। फेफड़े जो हवा के लिए तड़प रहे थे, लम्हों में सारी दुनिया की हवा अपने अंदर समोने की कोशिश करने लगे। ऑक्सीजन मिली तो बेहोश होने वाली हिस्सियात फिर से जी उठी। मेरे कानों ने किसी को बोलते सुना। मुझे अपनी समात पर शुबा हुआ कि अभी मैंने उबैद बिन सलाह की आवाज़ सुनी थी। फिर किसी ने मुझे सहारा दिया। लमिस ने लम्हों में पहचान के सारे फासले तय कर लिए और मैं दीवानावार उससे लिपट गया। वो उबैद बिन सलाह ही था। हम दोनों ही रो रहे थे। उसने अपनी मखसूस अंग्रेजी में कहा, कहाँ था मेरे यार? मैं ना जाने कहाँ कहाँ फिरता रहा। मैं रुक कर खांसा। गले में सख्त तकलीफ हो रही थी, लेकिन खुदा गवाह है, तुम्हारा और अहमद बरबरी का ख्याल एक लम्हे के लिए भी दिल से नहीं निकला था। मुझे इत्तला नहीं थी कि तुम आ चुके हो। तुम्हें बराह रास्त अस्पताल से ले जाया गया था। मैंने मुख्तसरन उसे बताया कि मैं अफ्रीका में क्या करता रहा और किस तरह हादसे के बाद यहाँ लाया गया। जॉन के असर रसूख की वजह से फिलहाल मुझे माफ़ी मिल गई है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे दुश्मन मेरी ताक में है। मेरी भी उन पर नज़र है, फिक्र नहीं करो, मैं देख लूँगा उन्हें। उबैद ने मुझे तसल्ली दी। उसकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जॉन ग्रे अगरचा मेरा ज़ाती दुश्मन है, लेकिन मुझे लगता है यह हमारे मकसद में किसी हद तक काम आ सकता है। मैं चौंका। उबैद, खुदा की कसम यही बात मैं भी महसूस करता हूँ। वो किसी खास चक्कर में है और जब से उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन से भी बददिल हो गया है। अफ्रीका में मैंने उसमें खासी तब्दीलियाँ महसूस की हैं। कुत्ते की तुम सीधी कहाँ होती है। बहरहाल, अगर तुम उसकी ज़रूरत हो तो इस चीज़ से फ़ायदा उठाओ। हमें बहर सूरत बुराई के सड्डे को तबाह करना है। मुझे इस मौके पर चीनी बावर्ची याद आया। जॉन की रिहाइश पर तुम्हारा एक हामी था। वो पकड़ा गया था, लेकिन इससे पहले कि वो उससे हमारे बारे में कुछ अगलवाते, उसने खुदकुशी कर ली थी। ओह, मुझे भी अफसोस हुआ। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे रब्ता किस तरह करूँगा? अब तुम शॉपिंग एरिया में तंबाकू की दुकान पर जाओगे। उसका मालिक मॉरिशस का अफ्रीकी है, सोजबाना। तुम उसके तवस्सुत से मुझे पैगाम भेज सकते हो। क्या तुमने उस रिएक्टर तक रसाई हासिल कर ली? उसने सर हिलाया। ना सिर्फ हमने उसका दुरुस्त मकाम पता कर लिया है, बल्कि हमें यह भी पता चला है कि वहाँ पैदा होने वाला प्लैटिनियम इसराइल भेजा जाता है। उससे एटम बम बनाया जाता है। मैंने मायनेखेज़ अंदाज में सर हिलाया। यानी आलमी ताकतों की तरह इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद भी दरअसल इसराइल की परवरिश करना है। सामने की बात है, असलहे, मंशियात और जवाहरात की आलमी तिजारत पर यहूदी कब्जा है और इसका तमाम तर फ़ायदा भी वही उठा रहे हैं। ये लोग सारी दुनिया को रफ्ता रफ्ता तबाही के ऐसे किनारे की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ दुनिया के पास यहूदियों की जहनी और जिस्मानी ग़ुलामी कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ये तवील मौजू है, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तुम्हारे ज़िम्मे बहुत अहम जिम्मेदारी है। हमें C4 के एक बड़े कंटेनर की ज़रूरत है। C4 एक ख़तरनाक धमाका खेज़ मादा है। C4 उसकी ज़्यादा तबाहकुन सूरत है। रिएक्टर की तबाही के लिए हमें कम से कम 10 किलोग्राम C4 की ज़रूरत है। और ये कहाँ मिलेगा? शायद तुम्हें पता नहीं है, जजीरे पर खिलौना बम बनाने वाली एक फैक्ट्री है जहाँ C4 इस्तेमाल होता है। उस फैक्ट्री से C4 का उसूल मुमकिन है क्या? अगर हमें उसका सिक्योरिटी प्लान मिल जाए तो ऐन मुमकिन है। और सिक्योरिटी प्लान जजीरे के सिक्योरिटी सरबरा मेजर एडम के पास है। मेजर एडम कर्नल शेफर्ड के बाद सिक्योरिटी चीफ बना है और ये जॉन ग्रे के नज़दीकी लोगों में से है। सवाल ही कि क्या जॉन इस जजीरे की तबाही पर आमादा हो जाएगा? ये कहना मुश्किल है, लेकिन उसे उकसाया जा सकता है। दरअसल जजीरा ऑर्गेनाइजेशन की आमदनी और बदमाशी का सबसे बड़ा अड्डा है। इसकी तबाही के बाद बहरा अरब और बहरा हिंद बड़ी हद तक इन लोगों से पाक हो जाएगा। अब ये बात जॉन ग्रे जैसे लोग भी जान गए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सरासर
یہودیوں کے مفاد کے لیے کام کری ہے. تم اس پوائنٹ کو استعمال کر سکتے ہو. جان بھی یہودیوں سے نفرت کرتا ہے. یہودیوں سے سوائے یہودیوں کے سبھی نفرت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے دنیا کو اس طرح اپنے قابو میں کر رکھا ہے کہ کوئی ان کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا. عبید، اب تک تم ان سے بچے کیسے رہے؟ اس جزیرے پر صرف 5% سے عوام ہے، 95% دوسرے لوگ ہیں. ہمیں ان کی حمایت حاصل ہے. احمد بربری کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ اسے مرکزی جیل کے تہخانے میں رکھا گیا ہے. کرنل شیفرڈ نے اس پر سخت تشدد کیا تھا، لیکن اب وہ آرام سے ہے. سنا اس کا مقابلہ الیکٹرک سے ہوگا. نہیں، الیکٹرک تو بہت خطرناک ہے. ہم سب اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے برادر. بہت ساری جگہوں پر مجبور ہو جاتے ہیں. ہم احمد کو چھڑا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں جزیرے کی انتظامیہ چوکس ہو کر ہمارے خلاف نکل آئے گی. اس سے ہمارے اصل منصوبوں پر اثر پڑے گا. بہرحال ہماری طرح اس کا بھی اللہ ہی مالک ہے. پھر بھی ہمیں احمد کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. مقابلہ کب ہے؟ سنا ہے 3 ہفتے بعد جزیرے پر کوئی بڑا میلہ لگنے والا ہے. دنیا بھر سے دولت مند آئیں گے. ایک چیمپئن شپ بھی ہوگی. احمد اور الیکٹرک کا مقابلہ اسی میں ہوگا. دوست، ہمیں احمد کو بچانا ہے. میں اس نوجوان کو ایسے مرنے نہیں دوں گا. احمد اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. میں نے اسے لڑتے دیکھا ہے. اس نے زخمی ہونے کے باوجود ایول جیسے دیو کو جس طرح زیر کیا تھا وہ قابل تعریف ہے، لیکن وہ الیکٹرک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ اس کے مقابلے میں زیادہ مشاق فائٹر ہے. تم کیا کرو گے؟ میں خود الیکٹرک سے مقابلہ کروں گا. پر تم پوری طرح صحتیاب نہیں ہو. اچھا دوست، میں چلتا ہوں. میرے پیچھے ایک جاسوس بھی تھا. وہ آگے گیا ہے. اس سے پہلے کہ وہ زیادہ مشکوک ہو جائے مجھے قصبے واپس پہنچنا ہے. میں گرم جوشی سے عبید کے گلے ملا. اس کا وہ ساتھی ایک طرف نادم کھڑا تھا جس نے میرے گلے میں پھندا ڈالا تھا. صورت سے وہ انڈونیشیائی لگتا تھا. اس نے اپنی زبان میں مجھ سے معذرت کی. میں نے اس کا شانہ تھپک کر اسے یقین دلایا کہ میرے دل میں اس کے خلاف غبار نہیں ہے. جب وہ اور عبید جھاڑیوں میں غائب ہو رہے تھے تو میں نے سائیکل اٹھائی اور سڑک پر آ کر قصبے کی طرف روانہ ہو گیا. 2 منٹ بعد میں وہی سیاہ فام پستہ قد مجھے کوئی 200 گز آگے پیڈل مارتا جاتا نظر آیا. میں اطمینان سے اس کے پیچھے لگا رہا حتیٰ کہ ہم قصبے میں رینٹا کار تک جا پہنچے اور وہ مجھے اپنے پیچھے پا کر بھونچنکا رہ گیا. تم کدھر تھا؟ اس نے بے ساختہ کہا، اور جب میں نے توجہ نہیں دی تو کھسیا کر دکان سے چلا گیا. میں نے دکان والے سے پوچھا، اگر میں سائیکل مستقل طور پر اپنے پاس رکھنا چاہوں تو؟ تب تمہیں 2 دن بعد لازمی اسے سروس کے لیے لانا پڑے گا. اوکے، میں لے آؤں گا. اگر تم 2 دن بعد سائیکل نہیں لائے تو آئندہ تمہیں سائیکل نہیں ملے گی. اوکے، میں نے کہا اور کاغذ پر سائن کر کے نکل گیا. میں نے سائیکل پر ہی جان گرے کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تھا. ایک شخص نے مجھے وہاں جانے کے راستے کے بارے میں اتنی دیر سمجھایا جتنی دیر مجھے جانے میں لگتی. اب کہ میں نے انجن چلانے کے بجائے خود سائیکل چلانے کو ترجیح دی. اتنے عرصے سے میری ورزش نہیں ہوئی تھی. اس طرح یہ بھی ہو جاتی. در حقیقت میں نے سائیکل لی ہی اس مقصد کے لیے تھی. جزیرے کی سطح اونچی نیچی تھی اور اس پر سائیکل چلانا آسان نہیں تھا. سیاہ فام اور پستہ کا جاسوس ہانپنے میں حق بجانب تھے. ایگزیکٹو لاجز پہنچتے پہنچتے میری حالت اس سے بھی زیادہ بری ہو گئی تھی. پارکنگ میں میرا کارڈ دیکھ کر مجھے جانے دیا گیا. سائیکلوں کے لیے مخصوص پارکنگ میں میں نے سائیکل چھوڑی اور اس کا نمبر ذہن نشین کیا. پھر راستہ پوچھتا جان کے اپارٹمنٹ تک جا پہنچا. جب ایک انڈین لڑکی نے مجھے جان کے پاس بالکونی میں پہنچایا تو مجھے لگا کہ 3 مہینوں میں کچھ بھی نہیں بدلا ہے. جان اپنے مخصوص اسٹائل میں دھوپ سیکتے ہوئے منوشی میں مصروف تھا. اس نے دوبارہ ایک انڈین لڑکی حاصل کر لی تھی. اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے انڈین عورتیں اچھی لگتی ہیں. وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا. ہر چیز دائرے میں سفر کرتی ہے اور اپنے مقام پر پہنچ جاتی ہے. زندگی کا سفر بھی دائرہ ہے، نامعلوم سے شروع ہو کر نامعلوم پر ختم ہو جاتا ہے. اس نے جام بلند کیا. میں اس کے پاس بیٹھ گیا. جان، تم میرے دوست نہیں ہو، میرے پسندیدہ بھی نہیں ہو، لیکن مجھے اعتراف ہے میں نے تم جیسے لوگ بہت کم دیکھے ہیں. کاش کہ تم اپنی زندگی کی ان منفی کاموں میں گزارنے کے بجائے اس کو کسی مثبت کام میں گزارتے. کبھی کبھی میں بھی یہی سوچتا ہوں، لیکن میں اس راستے پر اتنا آگے نکل گیا ہوں کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں نکلتا. یہ صرف خیال ہے تمہارا، ورنہ واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. نہیں، میں یہ راستہ اپنے ہاتھ سے بند کر چکا ہوں. اگر میں کوئی عام کارکن ہوتا تو اپنے معاہدے کی مدت مکمل کر کے آزاد ہو جاتا، لیکن اب میں آرگنائزیشن کے بڑوں میں شامل ہوں اور مرتے دم تک آرگنائزیشن کے اسیر رہتے ہیں. وہ ہر لمحے ان کی نگرانی میں ہوتے ہیں. لیکن تم تو کرتے کہ تم ریٹائرمنٹ لے لو گے. ہاں، مگر ریٹائرمنٹ کا مطلب ہوگا آرگنائزیشن کی مقرر کردہ حدود میں زندگی گزارنا. مجھے کسی دور دراز جزیرے پر بھیج دیا جائے گا
جہاں آرگنائزیشن کے جاسوس 24 گھنٹے میری نگرانی کریں گے۔ میں نے جتنا کمایا ہوگا وہ سب آرگنائزیشن کی تحویل میں ہوگا۔ جب آرگنائزیشن کے پاس میرا کھاتا ختم ہو جائے گا تو مجھے عالم بالا کی طرف روانہ کر دیا جائے گا اور میری جگہ اپنے آخری ایام جزیرے پر گزارنے کے لیے کوئی اور بڑا آ جائے گا۔ اس لیے ہم میں سے کوئی مرتے دم تک آرگنائزیشن سے ریٹائر ہونے کی بات نہیں کرتا۔ میں دم بخود رہ گیا۔ تب بھی ساری جدوجہد کا فائدہ؟ اختیارات اور اقتدار کا نشہ برا ہوتا ہے۔ آدمی ایک دن کی بادشاہت کے بدلے اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مجھے اب تک یقین نہیں آیا تھا، یعنی تم لوگ جو اتنے گناہ کرتے ہو، اتنے بے گناہوں کا لہو اپنے سر لیتے ہو، اس کا دنیا میں کوئی صلاح نہیں ملتا، پھر یہ سب کرتے کیوں ہو؟ پتہ نہیں، کم سے کم میں نے ایک بھی ایسا شخص نہیں دیکھا جو آرگنائزیشن سے ریٹائر ہو کر خوش اور مطمئن زندگی گزار رہا ہوں۔ میں اکثر تمہیں کہتا ہوں کہ میں ریٹائر ہو کر اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گا، تو یہ میں خود کو دھوکہ دیتا ہوں، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ میں زندگی کے آخری لمحے تک آرگنائزیشن کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ میرا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تب پھر کون ہے جو ان سارے دھندوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ جان نے جام خالی کر کے ریلنگ پہ دے مارا، لیکن وہ ریلنگ پہ لگنے کے بجائے نیچے چلا گیا۔ کون ہے جو ساری دنیا کو عذاب میں جھونک کر فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اس کا مطلب میں سمجھ گیا۔ تم اتنا کھل کر بول رہے ہو، اس کا مطلب ہے ہماری گفتگو کہیں اور سنی نہیں جا رہی۔ اس نے سارے لایا۔ اس تپائی پر جو آلہ دیکھ رہے ہو، یہ نہ صرف کسی بھی جگہ ڈیوائس کی نشاندہی کر سکتا ہے بلکہ اسے ناکارہ بھی کر سکتا ہے۔ جب تم اور تمہارے بڑے جانتے ہیں کہ فائدہ صرف یہودی اٹھا رہے ہیں، تب وہ اس دھندے کو کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی دلدل ہے جس میں انسان جب تک گلے تلے تک نہ دھنس جائے اسے علم نہیں ہوگا، اور جب اسے علم ہوگا تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن یوسف، مزے کی بات بتاؤں، میں نے کسی یہودی کو بھی خوش نہیں دیکھا۔ بے انتہا دولت اور دنیا پر خدائی اثر و رسوخ نعوذ باللہ رکھنے والے یہودی بھی کسی نہ کسی عذاب یا پریشانی کا شکار ہیں۔ ہر وقت جلتے گڑتے رہتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی، اپنی پریشانیاں نشے اور ہوس میں ڈبوتے ہیں۔ خوش کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے جان گرے، میں نے خوش لوگ بھی دیکھے۔ ایبٹ آباد پاکستان کے ایک چھوٹے سے گھر مولوی سعد اللہ جان اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ بے حد خوش ہے، اور ایک ڈرائیور تھا ہمارا جمشید پیلس میں، وہ ہمہ وقت ہنستا مسکراتا اور گاتا رہتا تھا۔ میں نے اسے کبھی سنجیدہ پریشان نہیں دیکھا۔ اس نے میز پر ہاتھ مارا۔ یہی تو بات ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہی سب سے مطمئن ہے، اسے کچھ چھن جانے کا خوف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے جان گرے، کراچی کا کالم ہے، 10x12 کی کوٹری میں اس نے ساری زندگی گزار دی۔ اس نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جہاں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، جس کا سالانہ خرچ کروڑوں روپے ہے۔ سپر ہائی وے پر اس عالم کی اربوں روپے کی زمین ہے جو اس نے ادارے کے نام کر دی۔ کبھی حکیم محمد سعید کا نام سنا ہے؟ تم لوگوں کی خوش قسمتی کہ ایسا شخص تمہارے یہاں پیدا ہوا، اور ہماری بدقسمتی دیکھو، ہم نے اسے مار دیا۔ میں تلخی سے بولا، یہی تو تم لوگوں کی حماقت ہے۔ تمہارے ملک کو اعلیٰ دماغوں سے محروم کرنے کا منصوبہ مقامی بھی ہے اور بین الاقوامی بھی۔ اس کا مقصد ہے ہر ایسے شخص کو راہ سے ہٹا دو جو مقامی اور بین الاقوامی مفاد پرستوں کے لیے کسی قسم کے خطرے کا باعث ہو۔ جان، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم اس آرگنائزیشن سے جان چھڑا لو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ سب ممکن ہے۔ تم خود کہتے ہو کہ دولت کی تمہارے پاس کمی نہیں ہے۔ کیا تم اتنی بڑی دنیا میں خود کو کہیں نہیں چھپا سکتے؟ باقی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے؟ شاید تم کچھ کہنا چاہتے ہو۔ ہاں جان گرے، تم مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہو، میں اس کے لیے راضی ہوں دل و جان سے، لیکن میری ایک شرط ہے، مجھے تمہارا تعاون درکار ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔ یوسف، کیا تم سنجیدہ ہو؟ بے شک، تم مجھ سے جیسی چاہے قسم لے لو۔ حالانکہ اتنا عرصہ میرے ساتھ رہ کر تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو بات میں کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اوکے، لیکن تمہیں کس قسم کا تعاون درکار ہے؟ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ میں نے اسے ٹال دیا۔ سب سے پہلے تم مجھے میجر ایڈم کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہی کہ وہ جزیرے کا سیکیورٹی چیف ہے اور کرنل شیفرڈ کے برعکس تمہارا دوست ہے۔ جان غور کرتا رہا۔ آج رات وہ ڈنر کرنے یہاں آئے گا، اس نے کہا، پھر مجھے میجر ایڈم کے بارے میں بتانے لگا۔ اس کا تعلق چیکوسلوواکیہ سے ہے۔ سوویت دور میں وہ آرمی سے فرار ہو کر فرانس آیا تو اس نے 10 سال پہلے آرگنائزیشن جوائن کی تھی اور اب اس اہم ترین مرکز کا سیکیورٹی چیف تھا۔ جان نے مجھے خبردار کیا تھا کہ وہ اپنے فرائض کو اولیت دینے والا شخص ہے جو اپنے باپ کو بھی قربان کر سکتا تھا۔
میں نے اپنے روم میں واپس جا کر غور کیا، کیا میں نے جان سے زیادہ ہی کھل کر بات نہیں کر لی؟ نہا کر میں واپس آیا تو بالکنی میں جان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا۔ دونوں وسکی سے شغل کر رہے تھے اور قہقہے لگا رہے تھے۔ جان نے مجھے دیکھا۔ آؤ یوسف، میجر ایڈم سے ملو، یہ ایک عظیم شخص ہے۔ سخت چہرے اور آرام سے نقوش والے میجر ایڈم میں مجھے عظیم شخصیت والی کوئی بات نظر نہیں آئی تھی۔ ممکن ہے وہ اپنے کام کے لحاظ سے عظیم ہو۔ ایک میجر ہوتے ہوئے اتنے اہم مرکز کا سیکیورٹی چیف بن جانا معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ جان نے اسے صرف میرا نام بتایا تھا۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا۔ میں نے تمہارا شجرا سنا ہے، تم نے الیکٹرک کو شکست دی تھی نا؟ وہ تو پرانی بات ہو چکی ہے جناب، اب یہ ہمارا ساتھی ہے۔ جان نے جلدی سے کہا، آج ہی اوپر سے اس کی سیکیورٹی کلیئرنس آئی ہے، لیکن آج دن بھر ایک شخص میرا تعاقب کرتا رہا۔ میں نے شکوہ کیا، اچھا میرے میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ مصنوعی حیرت سے بولا، تو اب اسے اپنے علم میں لے آؤ، میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ کوئی میرا تعاقب کرے۔ اس نے ہنس کر یقین دلایا کہ وہ آئندہ اس کا خیال رکھے گا۔ تم فکر مت کرو۔ ڈنر کے دوران جان اور اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ آپس میں خاصے بے تکلف ہیں۔ جان نے اس سے کہا کہ وہ ہفتے میں ایک بار ڈنر اس کے ساتھ کیا کرے۔ مجھے منظور ہے، لیکن کس طرح ڈنر یہاں کروں گا ابھی سے نہیں بتا سکتا، آج کل مصروفیت کچھ زیادہ ہی ہے۔ فیسٹیول کی وجہ سے؟ ہاں، تقریباً 1000 VVIP آئیں گے، ان کی سیکیورٹی بھی دیکھنی ہے، اس کے لیے پلان کر رہا ہوں۔ ٹوائے بنانے والی فیکٹری کی سیکیورٹی بھی تم نے تیار کی ہے نا؟ میں نے اس کی بہت تعریف سنی ہے۔ ہاں، لیکن یہ سب میری جاب کا حصہ ہے۔ فیکٹری میں سب سے اہم چیز وہاں دھماکہ خیز مواد کی موجودگی ہے، اسے الگ سے کہیں نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ تو خطرناک ہے، اس کے لیے کوئی الگ جگہ ہونی چاہیے۔ جان نے کہا، میں نے ایک جگہ رکھا ہے، کیونکہ ذرا سی لاپرواہی سے پوری فیکٹری تباہ ہو سکتی ہے۔ اس وقت میں نشستگاہ میں ایک طرف بیٹھا بظاہر رسالہ دیکھ رہا تھا، یوں دیکھ رہا تھا کہ اس رسالے میں صرف دیکھنے والی اشیاء تھی، مگر میری ساری توجہ ان دونوں کی گفتگو پر مرکوز تھی۔ جان نے اعتراض کیا، مگر جزیرے پر اور کون سی محفوظ جگہ ہے؟ اگر کسی کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس جگہ سے صرف میں واقف ہوں۔ سی فورس آتے ہی میں اسے اپنی تحویل میں لے لیتا ہوں، اور جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو مطلوبہ مقدار میں فیکٹری کو مہیا کرتا ہوں۔ جان آہستہ سے بولا، ایڈم، کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ یہ دھماکہ خیز مادے والے کھلونے کہاں استعمال ہوتے ہیں اور ان کا شکار کون ہوتا ہے؟ میں نے کبھی نہیں سوچا، میں صرف اپنا فرض ادا کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں۔ مت سوچا کرو۔ کیوں نہیں سوچوں؟ جان یکدم جذباتی ہو گیا۔ میجر، تم نے دیکھا ہے کہ یہ سارا ظلم ہم کرتے ہیں اور اس کا فائدہ دوسرے اٹھاتے ہیں۔ ہمارے حصے میں صرف ذمہ داریاں ہیں اور دوسرے ہماری محنت پر عیاشی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گھروں سے اور پیاروں سے دور پڑے ہیں۔ یہ تو ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سسٹم سے فرار تو نہیں ہو سکتے، اس لیے جو کام ہے وہ کرتے رہو، سوچو مت۔ جان گرے، تم میرے دوست ہو، اس لیے مشورہ ہے، اس قسم کی باتیں کسی اور کے سامنے ہرگز مت کرنا۔ نشے میں شاید انہیں احساس بھی نہیں تھا کہ میں ان کی باتیں سن رہا ہوں، اس لیے وہ کھل کر بات کرتے رہے۔ البتہ میجر ایڈم کو پھر بھی اتنا ہوش تھا کہ اس نے اس جگہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا جہاں وہ دھماکہ خیز مادہ ذخیرہ کرتا تھا۔ اگلے روز میں صبح نکلا، سائیکل پر قصبے تک گیا۔ حسب معمول سیاہ رو پستہ قد شخص میرے پیچھے تھا۔ جاسوسی کے لیے وہ نااہل اور ناموزوں شخص تھا، کیونکہ وہ نمایاں ہو جاتا تھا۔ تمباکو والی دکان تلاش کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ میں نے اندر جا کر جان کے پسندیدہ کیوبن سگار طلب کیے تو وہ مجھے نکال کر دکھانے لگا۔ میں نے 2 ڈبے پسند کیے اور اپنا کارڈ نکال کر اسے پیش کر دیا۔ اس نے نمبر دیکھ کر اندراج کر لیا۔ مجھے عبید صلاح کے لیے پیغام بھجوانا ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس وقت دکان میں اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے میرا جملہ سنا ہی نہ ہو۔ وہ ڈبے اٹھا کر واپس شیلف میں رکھنے لگا اور میں منتظر رہا کہ وہ مجھ سے پیغام پوچھے۔ وہ واپس آیا اور آہستہ سے کہا، کیا پیغام ہے؟ اسے کہنا کہ اسے جس شے کی تلاش ہے اسے میجر ایڈم اپنی ذاتی تحویل میں کسی نامعلوم مقام پر رکھتا ہے۔ اوکے، پیغام پہنچ جائے گا، آئندہ کوئی پیغام ہو تو شام کے وقت آنا۔ میں ڈبے اٹھا کر دکان سے نکل گیا۔ دوپہر کے کھانے تک میں قصبے میں رہا، پھر سائیکل والی دکان پر گیا۔ اس نے سائیکل کا معائنہ کر کے مزید 2 دن کے لیے میرے حوالے کی۔ میں نے ایک چکر قصبے سے باہر ساحل کی طرف جانے والی سڑک کا لگایا اور ساحل سے لاہور پڑتا واپس لوٹ آیا۔ یہ قصبے کا نیوٹ بیچ تھا۔ اپارٹمنٹ آ کر میں نے سگار کے ڈبے جان کے حوالے کیے تو وہ خوش نظر آنے لگا۔ یہ تم میرے لیے لائے ہو؟ ظاہر ہے، فی الحال یہاں ایسا کوئی شخص نہیں ہے
جس کے لیے میں باہر سے کچھ لا سکوں؟ شکریہ، اور تمہارے لیے اطلاع ہے، ممکن ہے تمہیں آنے والے فیسٹیول میں کوئی ذمہ داری سونپی جائے۔ ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی جلدی بھی نہیں ہے یار۔ میں نے 2 روز بعد قصبے کا چکر لگایا، تمباکو والی دکان کے سامنے سے گزرا لیکن اندر نہیں گیا۔ آج سیاہ رو پستہ قد میرے پیچھے نہیں تھا، لیکن کوئی نہ کوئی نگرانی کر رہا تھا۔ میں نے ایک چکر جمنیزیم کا لگایا، ہلکی ایکسرسائز کی۔ ایک جمنیزیم اور سوئمنگ پول ایگزیکٹو لاجز میں تھا، لیکن وہاں صرف جان گرے جیسے رتبے کے آدمی جا سکتے تھے۔ جان سے بات کرنے کے بعد میں نے باقاعدگی سے جمنیزیم جانے کا فیصلہ کیا۔ نہ جانے مجھ پر کون سی ذمہ داری ڈال دی جاتی۔ دوسرا، مجھے الیکٹرک اور احمد بربری کے مقابلے کا بھی خیال تھا، اگرچہ میں اس مقابلے کے لیے بالکل بھی فٹ نہیں تھا۔ الیکٹرک کیا، میں شاید کسی عام فائٹر سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے دن جم میں ایکسرسائز کر کے میری حالت خراب ہونے لگی، مگر دوسرے تیسرے دن نسبتاً آسانی سے ورزش کرنے لگا۔ 1 ہفتے بعد میں قصبے گیا، سائیکل والے کو اطمینان کرایا اور پھر تمباکو والے کی دکان پر آیا۔ تمہارے لیے پیغام ہے۔ کیا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ پیغام ہے، ملاقات کے لیے اسی جگہ پہنچ جاؤ۔ کس وقت؟ اسی وقت اور اسی دن، اس نے جواب دیا، یعنی 2 دن بعد۔ میں نے سوچا اور دکان سے باہر آ گیا۔ میں سائیکل پر سڑک سے گزر رہا تھا کہ سامنے سے جان جیپ میں آتا دکھائی دیا۔ اس نے جیپ روک دی۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں، سوچا ذرا سوئمنگ کر لوں، اس کے بعد لنچ کروں گا۔ میرے ساتھ آؤ۔ اور یہ سائیکل؟ دفع کرو اسے، یہیں چھوڑ دو، وہ بیزاری سے بولا۔ میں نے سائیکل فٹ پاتھ سے ٹکا کر کھڑی کی اور جیپ میں آن بیٹھا۔ کہاں جانا ہے؟ آج تمہارے پرانے دوست کے مقدر کا فیصلہ ہونا ہے۔ کیا مطلب؟ میرا دل دھڑک اٹھا۔ وہی جس کے لیے تم نے میری گردن دبائی تھی۔ اس کا لہجہ زہریلا تھا۔ احمد بربری؟ اس نے فرار کی کوشش کی تھی مگر پھر پکڑا گیا۔ جنیوا کنونشن اسے یہ حق دیتا ہے۔ باکو بات، وہ کوئی جنگی قیدی نہیں ہے، مجرم ہے۔ اسے حریت پسند کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ چلو آؤ، دیکھتے ہیں تمہارے اس حریت پسند کو۔ اس نے جیپ ایک عمارت کی پارکنگ میں روکی۔ ہم اندر گئے۔ ایک سفید فام معمر شخص نے جان کا استقبال کیا۔ جان کینیڈی آ گیا؟ جان نے اس سے پوچھا۔ آنریبل جج آ چکے ہیں، اس نے جواب دیا۔ جان مجھے لے کر ایک چھوٹے سے کورٹ روما کمرے میں پہنچا۔ وہاں پر جج کی کرسی پر جان کینیڈی بیٹھا تھا، اس کے نام کی تختی بھی لکھی تھی۔ جان نے اسے تعظیم دی اور عقبی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے سرگوشی میں کہا، اس نام نہاد عدالت کی کیا ضرورت ہے جبکہ تم لوگ احمد بربری کو سزا دینے کا فیصلہ کر چکے ہو؟ انصاف کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی بات پر میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ تم لوگ اس لفظ کے مفہوم سے بھی ناواقف ہو، میں نے دل میں کہا۔ اسی لمحے ملزم احمد بربری کی آمد کا اعلان ہوا۔ وہ زنجیروں میں جکڑا 2 گارڈز کے ہمراہ آیا تھا۔ وہ بہتر صحت اور تر و تازہ چہرے کی وجہ سے پہلے سے بہتر لگ رہا تھا۔ پاس سے گزرتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا اور شناسا انداز میں مسکرا دیا۔ مجھے ذرا تعجب ہوا کیونکہ میں نے احمد بربری کو 2-3 بار ضرور دیکھا تھا، لیکن اس نے مجھے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اسے لے جا کر ملزموں والے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے انداز میں ایک مخصوص لاپرواہی تھی۔ جب جج نے اسے فرد جرم پڑھ کر سنائی تو وہ ناخن سے اپنے دانتوں میں خلال کر رہا تھا۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اس وقت بھی نہیں جب اسے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ البتہ سزائے موت سنائے جانے کے بعد اس نے حقارت سے فرش پر تھوک دیا۔ جان کینیڈی کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے تھے، مگر وہ اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا۔ اس نے چلا کر گارڈ سے کہا، لے جاؤ اسے اور سزائے موت کی تکمیل تک اسے قید تنہائی میں رکھو۔ احمد نے ایک بار پھر جج کی طرف رخ کر کے فرش پر تھوکا اور کٹہرے سے نکل آیا۔ گارڈز اسے درشتی سے کھینچ کر لے جانے لگے۔ میں اور جان بھی اٹھ کر باہر آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، جب یہ بات طے ہے کہ اسے سزائے موت دی جانی ہے تو تم لوگ اس عدالت میں کیوں لائے ہو؟ تم نے دیکھا وہ تمہاری عدالت کو ذرہ برابر بھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ جان لاپرواہی سے بولا، کیونکہ ہونا وہی ہے جو تم لوگ چاہتے ہو۔ میں نے طنز کیا، تم چاہو تو ایسے ہی سمجھ لو، ویسے میں ذاتی طور پر اب ایسا نہیں سمجھتا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، پچھلے دنوں تم نے کہا تھا کہ تم میرا تعاون چاہتے ہو، اس سے تمہاری کیا مراد تھی؟ جان گرے، تم احمد بربری کو بچانے کی کوشش کرو۔ نہیں، یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ تب اس معاملے میں میری کچھ مدد کرو۔ وہ کس طرح؟ دیکھو، احمد بربری میجر ایڈم کی تحویل میں ہے، وہ چاہے تو اسے فرار کروا سکتا ہے۔ نہیں، ایڈم کبھی اس پر رضامند نہیں ہوگا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہم اسے مجبور کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟
जॉन चौंका। मेजर के पास धमाका खेज मादे का जखीरा है। अगर ये जखीरा उसकी तहवील से गायब हो जाए तो उसका हशर क्या होगा? बहुत बुरा, उसे फौरन बरतरफ कर दिया जाएगा। पर तुम कैसे जानते हो? मैंने तुम दोनों की बातें सुनी थी। अगर हम उस जखीरे को वहां से उड़ा लें जहां उसने रखा है तो वो हमारी हर बात मानने पर मजबूर होगा। ये बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है यूसुफ। नामुमकिन कुछ नहीं होता जॉन करे, लेकिन तुम एक बार फिर सोच लो। जॉन ने जीप रोक दी। आर यू सीरियस? हाँ, इतना संजीदा अफ्रीका में बाज औकात मौत का सामना करते हुए मैं नहीं रहा था। अगर तुम्हें मेरा ताउन चाहिए तो अहमद बर्बरी को बचाना होगा। जॉन झंझला गया। वो ये क्या शर्त है? अब तुम मुझसे सारी दुनिया में सजाए मौत पाने वाले अफराद की रिहाई की शर्त रखोगे? मैं अहमक नहीं हूँ, तुमसे वही शर्त मनवाऊंगा जो तुम पूरी कर सकते हो। मैंने तरीका भी बता दिया है। उसने मशकूक नजरों से मेरी तरफ देखा। क्या तुम वाकई अहमद बर्बरी को रिहा कराना चाहते हो या कोई और भी मकसद है? क्या मतलब? मैं संभल कर बैठा। देखो यूसुफ, अगर तुम्हारे इल्म में कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझसे ना छुपाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा। भला इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? जॉन ग्रे, मैं कसम खाता हूँ इसके बाद तुमसे कोई और फरमाइश नहीं करूंगा। वो सोच में पड़ गया। जरा देर बाद वो जगह आई जहां मैंने साइकिल छोड़ी थी। उसने साइकिल जीप के अकबी हिस्से में रखने को कहा। मैंने साइकिल रख दी। उसने जीप कस्बे से बाहर जाने वाली एक सड़क पर घुमा दी। 15 मिनट बाद हम एक पथरीले साहिल के पास थे। यहाँ समंदर की मौजें पत्थरों से सर पटक रही थी। उसने जीप से उतरकर मेरी तरफ देखा। यूसुफ, फर्ज करो हम उस जगह का पता चला लेते हैं। यानी तुम राजी हो? मैंने फर्ज करने को कहा है। अगर पता चला भी लिया तो हम क्या कर सकेंगे? एडम ने उस जगह की हिफाजत का कोई ना कोई बंदोबस्त तो कर रखा होगा ना। अगर उसका सुराग मिल जाए तो हिफाजती इंतजाम तोड़े भी जा सकते हैं। चलो, उस जगह से फोर्स चुरा लिया गया तो उसे रखेंगे कहाँ? इस जजीरे पर बहुत सारी जगह हैं, कहीं पर भी छुपा सकते हैं। जब मेजर एडम किसी भी तरीके से अहमद बर्बरी को फरार करवा देगा तो हम उसे धमाका खेज मवाद वापस कर देंगे। ये सब इतना आसान नहीं है। आसान तो कुछ भी नहीं होता, कमाकर खाना भी नहीं। इसके बावजूद दुनिया की बेशतर आबादी का हिस्सा हलाल की रोजी खा ही रहा है ना। ओके, मैं सोचूंगा। जॉन जीप की ड्राइविंग सीट पर आ गया। ये मामला इतना भी सादा नहीं है जितना तुम इसे बनाकर पेश कर रहे हो। ये बताओ, अहमद फरार हो गया और हमने उसे बचा लिया, तब भी उसे रखेंगे कहाँ और जजीरे से बाहर किस तरह निकालेंगे? ये बात के मसले हैं। पहला काम उसे बचाना है, इस पर तवज्जो रखो। मुझे कस्बे में छोड़कर वो वापस चला गया।